نامور صحافی نسیم عارفی اور ظہیرالدین علی خان کی یاد میں منعقد جلسے تعزیت و خراج عقیدت میں نامور صحافیوں نے شرکت کرتے ہوئے دونوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ آزاد لٹریری فورم، تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن و تلنگانہ اسٹیٹ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ اور حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ نے مشترکہ طور پر شہر کے میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ایک تعزیتی جلسہ منعقد کیا تھا۔ تعزیتی جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے ممتاز اسٹرکچرل انجینئر و بانی تعمیر کنسلٹنگ ایسوسی ایٹ سید بشارت علی نے ظہیرالدین علی خان اور نسیم عارفی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے سال 2024 سے ہر سال 5 اردو صحافیوں کو مختلف زمروں میں ان کی خدمات کے اعتراف میں فی کس 10,000 روپے کا ایوارڈ اور توصیفی سند پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سید بشارت علی انجینئر کے زیر نگرانی منعقد اس تعزیتی جلسے میں عامر علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ شہنشین پر میر ایوب علی خان، عزیز احمد جوائنٹ ایڈیٹر اعتماد، ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز ایڈیٹر گواہ، نسیم عارفی مرحوم کے فرزند منیب اور کنوینر ڈاکٹر مصطفیٰ علی سروری موجود رہے۔ مقررین نے ظہیرالدین علی خان اور نسیم عارفی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا انتقال صحافتی برادری کے لیے ہی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ اور انسانیت کے لیے نقصان عظیم ہے۔ عامر علی خان ایڈیٹر سیاست نے کہا کہ ظہیرالدین علی خان مرحوم کی وفات ان کا اور سیاست کا شخصی نقصان ہے اور وہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ جو راہ انہوں نے متعین کی تھی اس پر قدم بڑھاتے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صرف صحافی نہیں بلکہ سماجی جہدکار تھے، وہ اس سے کہیں زیادہ ایک اچھے اور سچے مسلمان بھی تھے۔ آخری 20 برس میں ان کی طبیعت عبادت کی طرف مائل ہو چکی تھی، وہ سچ بولنے کی ہمت رکھتے تھے۔ ایڈیٹر سیاست نے کہا کہ جب انہوں نے روزنامہ سیاست سے عملی طور پر وابستگی اختیار کی تب نسیم عارفی سیاست کے اہم ستون تھے، وہ محبوب حسین جگر کے قابل اعتماد تھے اور ان پر اداریہ لکھنے کی ذمہ داری تھی۔ اس موقع پر میر ایوب علی خان نے بھی ظہیرالدین علی خان مرحوم کی تخلیقی صلاحیتوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ گفتار کے غازی نہیں تھے بلکہ جو کہتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ انہوں نے سیاست.com کو ہندوستان کے 70 سرکردہ ویب سائٹس میں شامل کروایا تھا۔ نسیم عارفی محبوب حسین جگر مرحوم کے بعد اردو صحافت کے ابھرنے والے دوسرے صحافی تھے۔ عزیز احمد نے نسیم عارفی مرحوم سے اپنی 50 سالہ دیرینہ رفاقت و روابط کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ ظہیرالدین علی خان کی خدمات کو پر اثر انداز میں خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز ایڈیٹر گواہ نے تعزیتی جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ظہیرالدین علی خان کی سیاست کے لیے معاشی منصوبہ بندی اور ڈسپلن، نسیم عارفی کی اردو صحافت کے لیے خدمات مثالی رہی ہیں۔ نائب صدر TUWJF سید احمد جیلانی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا جبکہ ڈاکٹر مصطفیٰ علی سروری نے کارروائی چلائی۔ اس تعزیتی پروگرام میں نائب صدور TUWJF ریاض احمد و سید عظمت علی شاہ، ریاستی معتمد عمومی سید غوث محی الدین، ریاستی آرگنائزنگ سیکریٹری محمد امجد علی، جوائنٹ سیکریٹری محمد فاروق علی کے علاوہ معتمد عمومی HUJ عبدالحمید شوکت کے علاوہ دیگر صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پر تشریف فرما محترم حضرات، معززین، میں سب سے پہلے منتظمین کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے عادیاں اظہار خیال کے لیے مدعو کیا، مگر میرا احساس ہے کہ میں اس موقع پہ نہیں ہوں کہ میں بالخصوص عارفی صاحب کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔ اس لیے اگرچہ میں بہت عارفی صاحب میرے ہم محلہ تھے، میں دبیر پورے میں تھا، شاید انٹر میں تھا، وہ بن صاحب کے بنگلے کی گلی میں رہتے تھے، تو دبیر پورے میں وہ ایک پاشا بھائی دوسرے ہو کے بشارت صاحب تھے، ان سے ملنے کے لیے آتے تھے دبیر پورا دروازے کی گلی میں۔ اور مجھے یاد انداز تھا وہ ہمیشہ جب سے میں ان سے ملتا رہا، مجھے بچپن سے
सहाफत के जरासीम मेरे जिस्म में हैं, इसलिए मैं लोगों से मिलता था। आरिफी साहब तकरीबन जैसे मैंने अर्ज किया कि 50 साल का जो तवील सफर है, उसमें उसके बाद मैं जिस तरह नवीर दखन से अपनी सहाफत जिंदगी शुरू करा, उसके बाद फिर रहनुमाए दखन ब्रेड्स, उसके बाद 15 साल से तकरीबन अब 20 साल होने आते हैं कि एतमाद में, कि मैं जिस वक्त एतमाद शुरू हुआ तो मेरा ख्याल है कि मैं नहीं समझता कि कोई और ऐसा शख्स था जो उसकी इदारत के लिए मौजूद हो सकता था। अकबर साहब ने मुझसे ख्वाहिश की और कहा कि अब हम अखबार शुरू करेंगे तो किसी को एडिटर बनाएंगे। बेहद माजरत के साथ ये कहूँगा कि आरिफी साहब से मेरे ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहे। कभी थोड़ा उनके साथ ऐसा होता था कि बिगन और जैसे फारूक साहब ने तज़किरा किया ब्लिट्स, तो उसमें सहाफ़ी तमाम आते थे। तो उसके बाद मुझे याद है मरहूम एक और सहाफ़ी है, साहब सियासत से जिनका ताल्लुक था, उनको बड़ा एहसास होता था अगर सहाफ़ी वहाँ मेरे से मिलने के लिए आते थे, मेरे ऑफिस पे आते थे, तो बहुत इंतहाई हरारत के साथ उनके अल्फाज थे कि है ना उर्दू सहाफत के सत्य साईं बाबा वहाँ बैठे हुए हमसे मिलने के लिए सब जाते। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।